اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ الرحمن نے انسان کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، مگر یہ فرشتہ نہیں ہے۔ کمی بیشی، اونچ نیچ، غلطی، گناہ اس سے سرزد ہونے کے امکانات بھی رکھے، اور پورا سال اس کو ایسے موسم بھی عطا کیے کہ اگر زندگی میں کبھی خزاں آ بھی جائے تو بہار لوٹ لینا، بہاروں کے مواقع عطا کیے۔ راہبر کامل، مرشد کامل سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ ان میں سے آج ہماری ملاقات اپنے محبوب مرشد کے قیام اور صیام کی رہنمائی کے ساتھ ہے۔ ماہ شعبان اپنے آخری ایام میں ہے، چند دنوں کے فاصلے پہ ماہ رمضان، ماہ غفران، ماہ قرآن وہ کھڑا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا مالک، رمضان سے پہلے اگر کسی کو تو نے بلانے کا فیصلہ کر بھی لیا ہے تو اپنی قدرت کا خود مالک ہے، اللہ ہمیں یہ موقع پھر سے عطا فرما دے۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شعبان میں عام مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ ہماری ماں جی فرماتی ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے جو بشری تقاضوں کے تحت روزے رہ جاتے تھے، اللہ نے حوا کی بیٹی کے ساتھ جو مسئلے لکھے ہیں اس وجہ سے میں ان کی قضا اکثر و بیشتر شعبان کے مہینے میں دیتی تھی۔ اگر کسی کا روزہ رہتا ہے تو تیار رہیے رمضان کے استقبال کے لیے، اس قضا کو دے لیجئے، روزے رکھ لیجئے، لیکن ساتھ میں یہ ذہن میں رکھیے، میرے اور آپ کے محبوب نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت اپنی صحیح میں کی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان سے پہلے اسپیشلی کوئی 1 یا 2 روزے رکھنے سے جو رمضان کے لیے ہوں منع کیا ہے۔ اس کے بعد میرے مرشد کی یہ رہنمائی بڑی عظیم تر ہے کہ شک کا روزہ جس نے رکھا اس نے میری یعنی ابو القاسم کی مخالفت کی ہے۔ یقین کا روزہ کیا ہے؟ صوموا لرؤیتہ، رکھنا بھی چاند دیکھ کے ہے اور چھوڑنا بھی چاند دیکھ کے ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہر دور میں انسان کو جو سب سے قیمتی دوربین دی ہے وہ انسان کی آنکھ ہے۔ بہرحال آج مختلف ذرائع استعمال کر کے چاند کو دیکھنا، اس کے پیدا ہونے کی ٹائمنگ، دیگر بے شمار چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اسے بلا وجہ سیاسی مذہبی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ سارے محکمے مل کے، محکمہ موسمیات، محکمہ فلکیات، جغرافیہ، اسی طرح مذہبی امور رؤیت ہلال کمیٹی اپنے چاند کے مطالعے 12 مہینے جو اس کے ایام ہیں اس کا تعین کرنا چاہیں تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے، ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور یقین اور آنکھ اور رؤیت کے ساتھ اسے جوڑا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے تھے۔ اللہ تعالی نے اس کی فرضیت کے حوالے سے اس کی تاریخ بیان کی روزے کی، اور مرشد نے
اسے امت تک پہنچایا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل ویسے جیسے پہلی امتوں پہ بھی یہ روزے فرض تھے، اور روزوں کا مقصد صرف ایک ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی، ڈر، پرہیزگاری، اللہ کے احکام کی بجا آوری اور منع کردہ چیزوں سے آپ رک سکیں، اور یہ ساری عبادتوں کا مقصد ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں اللہ نے عبادت کے لیے انسانوں کو آواز دی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، انسانوں کو جتنی بھی عبادتوں کا حکم ملا ہے مقصد تقوی ہے، اور یہ تقوی ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگی میں رمضان میں ڈھونڈنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں، کمی بیشی کا مرکہ ہیں، جس ہستی سے گناہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہم کس بات کی مولی ہیں، لیکن مواقع ہیں، سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن، تزکیے کا سیزن، اپنے نفوس کی پاکیزگی کا سیزن، معافیوں کا سیزن، کمانے کا سیزن اللہ نے اہل ایمان کے لیے چنا ہے، اور اس کی تاریخ بتا دی ہے، فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، آج انتظار ہے، اور کل ہم کہہ رہے ہوں گے اچھا رمضان گزر بھی گیا ہے۔ جو چیز گننے میں آ جائے وہ رکا نہیں کرتی، وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ نے یہ گنتی کے دن رکھے ہیں، کام کب آئیں گے؟ جو لامحدود زندگی ہے، جہاں گنتی نہیں ہے، جہاں گنتی کے پیمانے بڑے ہیں، جہاں ایک دن 50,000 سال دنیا کے برابر، یہ کام وہاں آنی ہے، یہ نیکی اور بھلائی۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مقیم ہو، گھروں میں ہو، صحت مند ہو تو روزے فرض ہے، بیمار ہو تو رب نے پابندی اٹھا لی ہے، جب رب صحت دے گا پھر رکھ لینا، گھر میں ہو روزے رکھو، سفر پہ ہو، تمہارے اوپر پابندی نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو، چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں سنتیں اور طریقتیں مرشد کامل سے میسر ہیں، ملی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں مگر کوئی مسئلہ ہے نہیں رکھ پا رہے، روزے ان پہ فرض ہو گئے، اللہ تعالی نے ان کے لیے فدیے کا سامان ماضی میں تاریخ میں رکھا تھا کہ آپ لوگ ایسے کریں، کسی اور کو روزہ رکھوا دیں، وہ جو روزہ رکھے گا اس کی سحری کا، افطاری کا بندوبست کر دیں، جتنا ثواب، وہ روزہ اپنا رکھے گا، آپ کی نیابت نہیں کرے گا کیونکہ اس پہ بھی فرض ہے، لیکن جتنا اس کو ثواب ملے گا اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں بھی اجر اور ثواب لکھ دیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور اگر کوئی طاقت رکھتے ہوئے روزہ خود بھی رکھے کسی اور کو بھی رکھوا دے تو بہتر ہے، اگر تمہیں اس کی بھلائی کا پتہ چل جائے تو تم کبھی اسے چھوڑو نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ تمہارے لیے قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن میں 3 چیزیں ہم نے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، ھدی للناس، انسانیت جن میں ہوتی ہے یہ ان کی کمال رہنمائی کرتا ہے، وبینات من الہدی، ایک ایک آیت یہ اللہ کی ہدایت کا نشان ہے، والفرقان، یہ صحیح اور غلط میں، حق اور باطل میں قدم قدم پہ فرق کر کے بندے کو پہچان کرواتا ہے کہ تیرا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، وفادار کون ہے، جفادار کون ہے، بے وفا کون ہے، با حیا کون ہے، با ادب کون ہے، بے ادب کون ہے۔ اب اللہ حکم دیتے ہیں، یہ آرڈر ہمارے لیے ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کے پاس رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہیں، یہ ہے اس کی فرضیت، جس پہ رمضان آ جائے اس پہ روزے فرض ہے۔ ومن کان مریضا،
औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, अगर कोई बंदा मरीज है तो हुक्म यह है कि जब अल्लाह सेहत देगा वो फिर रख ले। एक बंदा पूरा साल सेहत याब ही नहीं होता, अल्लाह ने उस पर आसानी फरमाई है, जब सेहत मिलेगी फिर सही। जब रब ने आसानी कर दी है तो फिर लोगों की फिक्र, बंदों की फिक्र, अपनी तरफ से बड़े सारे लोगों को देखा है बीमार होके भी रोजे, वो भाई जब अल्लाह नरमी कर रहे हैं तो फिर सवाल पैदा होते हैं, वो जी बीमारी की हालत में ड्रिप लग सकती है, इंजेक्शन लग सकता है, गोली खाई जा सकती है। तो मेरे दोस्त, जब अल्लाह ने आपकी बीमारी पे नरमी रखी है तो बेस में, फाउंडेशन में जो उसूल है उसी को रखें, अगले सवाल ऑटोमेटिकली खुद खत्म हो जाएंगे। ये कहने के बाद अल्लाह फरमाते हैं युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उसर, रोजा रखवा के हम आपको तंग नहीं करना चाहते, हम आपकी आसानी चाहते हैं, वो दुनिया की भी मुस्तकबिल की भी। कल की आसानी यह है कि रोजा आपका वकील होगा, आपके हक में दलील होगा। दुनिया की आसानी यह है कि आपको गरीब का, फकीर का, भूखे का एहसास पैदा होगा। और अगर आप बीमार हैं या सफर में हैं तो हम आपके लिए भी आसानी रखते हैं, आपको भी दुख देके भूख प्यास नहीं देना चाहते। मकसद यह है कि तुम्हारे अंदर बेहतरी हो, तुम्हारी अच्छी रिहर्सल हो, झूठ ना बोला जाए। झूठ बोलना है और फिर भूख मरना है तो कोई फायदा नहीं। जिसने झूठ और झूठ पे अमल नहीं छोड़ा वो भूख और प्यास मत इख्तियार करे, क्योंकि अल्लाह के यहां उसके उस रोजे का फायदा नहीं है। दिखावे के लिए रख ले हो तो नहीं, इखलास से रखिए। ये बातें कहने के बाद अल्लाह ताला इसके कुछ आकाम बयान करते हैं, वो हम उस तरफ आते हैं। रोजे की फर्जियत का अगर इदराक हो गया है तो कुछ मुर्शद की रहनुमाई और हवालों से हम अपने सामने लेके आते हैं कि रोजे की फजीलत क्या है। भाइयों, जहन्नम पूरी तरह से तैयार की जा रही है, हजारों साल से जलाई जा रही है, कभी सुर्ख, कभी स्याह, कभी सफेद। जिस आदमी ने तंदूर गर्म किया है वो सब जानता है कि ये गर्म कब होता है, ये ब्लैक कब होता है, ये सुर्ख कब होता है और ये वाइट कब होता है, और रोटी के लिए ता तैयार कब होता है। अल्लाह ताला रमजान के महीने की ये फजीलत है, सही हदीस है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे मुर्शिद ने कहा कि जब जब रमजान आता है अल्लाह सबसे पहले जहन्नम बंद करवा देते हैं। गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, मेरा अल्लाह इंसान के जलने वाले शरीके को बांध देता है। शैतान इंसान का शरीका है, पहले दिन से इसने शरीका पीटा है और कयामत तक ही ऐसे करता रहेगा। अल्लाह ताला इसको भी साइड पे करवा देते हैं। मेरा मालिक हुक्म देता है वह फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए जाते हैं। अल्लाह, जन्नत तो तेरे पास है, दरवाजे खुले तो हमें क्या फायदा। अल्लाह कहते हैं हम आसमान के भी दरवाजे खुलवा देते हैं। दूसरी सही रिवायत वह फुतिहत अबवाबुस समा, अल्लाह आसमान के भी दरवाजे खुले हूं, घर के दरवाजे खुले हूं, अगर घर वाला खैर ना डाले तो फायदा क्या। कहा वह फुतिहत अबवाबुर रहमा, मैं अपनी रहमतों के दरवाजे भी अपने बंदू के लिए खोल देता हूं। अल्लाह, कुछ लोग खुले दरवाजे और बांटते हुए भी चीज नहीं लेते, शहर में आए होते हैं। कहा फिर अपने दुकानदारों को देखते नहीं हो, आवाजें दे के कहते हैं आजो बाजी, आजो पाजी। अल्लाह कहते हैं मैं भी आवाज दे रहा हूं, ओ मेरे बंदे, या बागी अल खैर। जहन्नम बंद है, शैतान बंद है, शरीका बंद है, जन्नत खुली है, आसमान के दर मैंने खोले हुए हैं और मैंने अपनी रहमत के दर खोले हैं। शहर को शहर कुरान बना दिया है, कुरान के औराक खोले हैं और दिले मोहम्मद को मैंने, सीना मोहम्मद को, अतहर को खोल दिया है, कल्बे अतहर पे उतार दिया है, तेरे तक पहुंचा दिया है, मवाके मुयस्सर कर दिए हैं। मस्जिद मस्जिद जो है वहां पे ये सब मुयस्सर है। या बागी अल खैर अकबिल, यार एक महीने की तो बात है, चंद दिन की गिनती के दिन है, आजा ना, आजा ले ले, मुफ्त में ले ले, 1,07,000 गुना ले ले। एक रात जाग,
83 महीनों की नहीं, 83 सालों की इबादत ले जा। ऐसा पैकेज ज़रबे तकसीमें तेरे लगाते हुए बगैर हिसाब के ले जा। मैंने फरिश्तों को कह दिया है, अस्सौमु ली, रोजा रखने वाला, इसका स्पेशल जो है वो प्रोटोकॉल है। नमाज पढ़े तो लिखो इतना, क़याम करे तो लिखो, एक आयत पढ़े तो इतना सवाब लिखो, एक हरफ पढ़े तो इतना लिखना। मुर्शिद ने कहा, जब कोई रोजेदार रोजा रखता है, फरिश्ते पूछते हैं अल्लाह इसके लिए क्या लिखें, तो अल्लाह कहते हैं ये मेरे और मेरे बंदे का मुआमला है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ी भी, इसके बदले मैंने खुद देने हैं। फरिश्तों तुम्हें भी नहीं बताने, खाना खाली छोड़ो, बाकी मैं जानूं और ये जाना। इतनी मोहब्बतें। रमजान की तैयारी, अगर रब ने जहन्नम बंद की है तो हमने जो लोगों के लिए दुनिया जहन्नम कदा बंद की है तो वो भी तो बंद करें ना हम। अगर रब ने शैतान बंद किए हैं तो दुनिया में जो हम शरीका पीट रहे हैं, शरीका बाजी तो रमजान से पहले बंद करें ना। जो माजी का उधार देना है वो दे के कजा दे के आए, नए सिरे से आए। रोजेदार को यूं कर दूंगा जैसे मां के पेट से आज निकला है। तू तौबा करेगा, तू इस्तिगफार करेगा, वह तौबा तू तजुब्बु मा कबलहा, मैं तेरे माजी के गुनाहों पे इंसान माफ नहीं करता। याद रखिएगा, ये दिल में कीड़ रखता है, ये मरते दम तक रखता है। सांप मर भी जाए तो वो अपने विष और हरकत नहीं छोड़ता, अकड़ नहीं उसकी खत्म होती। इंसान का डसा हुआ ये कहते हैं कि पानी नहीं मांगता, मांग भी ले, मिल भी जाए। सांप अगर डस ले है जहर का तरियाक बहुत, आदमी अगर डस ले तो हर सांस बिखर जाती है। तेरी सांसों को इकट्ठा करने के लिए मैं रमजान लेके आ रहा हूं, हौसले में रह, मैं तेरा हूं, मैं तुझे सजा दे के क्या करूंगा। अल्लाह खुद कहते हैं मैं तुम्हें सजा दे के करूंगा क्या। क्यों जानबूझ के आग में जा रहे हो मेरे बंदो, लौट आओ। या बागी अल खैर अकबिल व या बागी अश्शर अक्सर। ओ गुनाहों की दलदल में उतरे हुए इंसान, मैंने तेरे मुर्शिद को खुद कहा है, अगर मेरी कौम गुनाह नहीं करेगी तेरे उम्मती तो मैं बदल दूंगा। ओ मेरे खताकार बंदो, मैं तुम्हारी रातों को भी जानूं, दिनों को भी जानूं, तुम्हारे जाहिर को, बातन को, जलवत को, खलवत को जानता हूं। फिर आवाज देता हूं, आ जाओ। या बागी अश्शर अक्सर, स्टॉप ले ले, बस कर दे, बहुत उम्र हो गई, बहुत बीत गई, बड़े जुल्म हो गए, बड़े शिरक कर लिए, बड़ी बिदतें कर ली, बड़े गुनाह कर लिए, बहुत मार धाड़ कर ली, जुल्म ज्यादती कर ली, मुझसे बड़ा दूर भाग भाग के देख लिया। रमजान आ जाए, आ जा। अच्छा अल्लाह जी आ रहा हूं, आके क्या करूं, मिलेगा क्या। जवाब आया, अस्सौम जुन्ना, मैं दुनिया में भी तेरे गुनाहों के मद्दे मुकाबिल रोजा खड़ा कर दूंगा। कयामत के दिन जब जहन्नम मुझे कहेगी ना हल मिन मजीद, तो मैं तेरे रोजे को जहन्नम के आगे कर दूंगा। जहन्नम की हिम्मत नहीं है कि रोजेदार को छीन के रोजे से ले जा सके। हाय बदकिस्मती, रमजान आता है, एक सिगरेट के कश के बदले, एक पान की पीक के बदले, एक रोटी के 2 लुकमों के बदले, पानी के चंद घूंट के बदले मेरा पित्ता पानी होने लगता है। जी मेरे से नहीं रखा जाना, उस जहन्नम में चला जाएगा। आग पे बैठ सकता है, गर्मी में तू एसी के अंदर भी हबस महसूस करता है। आ तेरे लिए तैयारी है। अल्लाह क्या मिलेगा। अल्लाह कहते हैं जब कोई किसी का वारू नहीं होगा, मैं रोजे को तेरा वकील बना दूंगा। जब किसी को अरबी नहीं आ रही होगी, अंबिया भी रब्बे नफ्सी कर रहे होंगे, तू एक काम कर, जो ही रोजे आए, रात से रमजान शुरू होगा, मगरिब से चांद देख, तैयारी करके बच्चों के साथ क़याम के लिए तैयार हो जा। रमजान में पहले क़याम है, फिर सियाम है। उसने इत्तेफाक से मैंने टॉपिक दिया कि मेरे मुर्शिद कामिल का क़याम और सियाम। कुछ भाइयों को समझ नहीं लगी, वो मोटरवे पे चलते थे, उन्होंने क़याम और ताम लिख दिया। ऐसे नहीं है, क़याम और ताम का चैप्टर और है, इस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे, हलाल और हराम में लेके आएंगे। आज क़याम और सियाम है।
پہلے قیام، رات پہلے حضرات آپ نے قیام کرنا ہے۔ قیام میں کیا ہے؟ میرے اور آپ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مہینے ہر رات سوائے مزدلفہ کی رات لائف ٹائم جب سے رب نے حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب نے پھر رات کا قیام نہیں چھوڑا۔ رات کا قیام، وہ پچھلی رات، پچھلے پہر کا ملنا، آدھی سے زیادہ شب غم کاٹ چکا ہوں، اب بھی اگر آ جاؤ تو یہ رات بڑی ہے۔ اگر مرشد نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے تو راتیں لمبی آپ کی اور میری زندگی میں بھی آتی ہیں۔ یہ قیام اللیل میرے اور آپ کے محبوب نے ساری زندگی کی ہے، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ اب پرابلم ہمارے ہاں جو آتی ہے، لوگ رمضان کے آتے ہی جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا مختلف چھوٹے چھوٹے کلپس فتوے چھوڑتے ہیں، وہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تراویح ہے ہی نہیں، آپ نے نہیں پڑھا، 3 راتیں پڑھ کے آپ نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا یہ فضول ہیں جو امام مقرر کرتے ہیں، فضول ہیں جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ باقیوں کو بھی ساتھ میں چوری سکھاتے ہیں، جان چھڑائیں۔ نہیں میرے بھائی، میرے محبوب نے لائف ٹائم پڑھا ہے، قیام اللیل کیا ہے، تہجد پڑھی ہے، عام دنوں میں 11 رکعتیں، ساتھ عشاء کی 6، 17۔ فرق صرف یہ ہے کہ رمضان میں میرے محبوب اسے رات کے ابتدائی حصے میں لے آئے۔ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ آپ نے قیام نہیں کیا، زیادتی کر رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے مسجد میں جمعے کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ علماء سے پوچھئے۔ آپ نے پڑھی ہیں 2 رکعتیں جمعے کے بعد۔ ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ صلو 4 4 پڑھو۔ آپ کا گھر بالکل قریب تھا، حجرہ تھا، آپ نوافل گھر پڑھتے تھے، لیکن جس صحابی نے آپ کو جمعے کی نماز کے بعد کسی موقع پہ پڑھتے دیکھا، اس نے بیان کیا کہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، مگر آپ کا جو آرڈر ہے صلو 4 پڑھیے۔ محدثین نے، فقہا نے یہاں جو تطبیق دی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات ہو جائے، فالفعل لہ والقول لنا، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، قول ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کا خاصہ ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے لیے شادیوں کے حکم میں اختصاص اور ہے، ہمارے لیے امت کے لیے معاملہ اور ہے۔ محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم 4 پڑھیں گے۔ لوگ 4 پڑھتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ قول ہے۔ ایسے ہی محبوب نے لائف ٹائم تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل پڑھی ہے، لیکن رمضان المبارک میں کیا ہوا؟ آپ اسے انفرادی پڑھ رہے تھے، صحابہ بھی پڑھ رہے تھے۔ 23 کی رات ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، آپ نے رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، 23 کی رات گھر سے نکلے ہیں، اور آپ نے 1 رات کا تیسرا حصہ اعتکاف، یہ قیام کروایا ہے۔ آپ نے جماعت کروائی، صحابہ نے پیچھے پڑی۔ اگلا دن آپ نے چھوڑ دیا ہے، 25 کو آپ آئے ہیں، آدھی رات آپ نے قیام کروایا ہے۔ اس کے بعد 26 کو چھوڑا ہے، 27 کو آپ نے پوری رات قیام کیا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگا کہ آج سحری نہیں کر پائیں گے، سحری نہیں کر پائیں گے۔ میرے بھائی، پہلے تو یہ کہنا کہ تہجد کی نماز اور ہے، قیام اللہ اور ہے، صلاۃ اللیل اور ہے، تراویح اور ہے، نہیں، دونوں ایک ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رمضان اور غیر رمضان کا بتا دیا گیا۔ فقہا نے، محدثین نے جو اس سے استدلال کرے، ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، جس نے نفی نکالنی ہے وہ کہے گا کہ آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ نہیں آئے، 28 کو بھی نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے، صحابہ اکٹھے ہیں، ڈیمانڈ موجود ہے۔ اگر غلط ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نہیں بھائی ختم، آپ نے کہا نہیں، میں نے آپ کو پڑھتے بھی دیکھا، جماعت کرتے ہوئے دیکھا، آپ خوش ہوئے، تعریف فرمائی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت بھی کروائی، لیکن نمازیں 5 فرض تھیں، اسے فرض قرار نہیں دیا. کہا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ اس ذوق اور شوق کی وجہ سے اللہ اس کو فرض قرار نہ دے دیں تو میں اس کو جاری رکھتا. تو بھائیو، یہ ایک آرڈر ہے، آپ اس کو دنیا میں بھی سمجھنا چاہیں. ایک پابندی کسی وجہ سے ڈر سے آپ رکے ہیں، راستے میں حالات خراب تھے، کہیں کسی شہر میں ملک میں گئے، کرفیو لگا ہوا تھا، آپ واپس آنا چاہتے تھے. جب کرفیو ختم ہوگا آپ واپس لوٹیں گے کہ نہیں؟ جب وحی کے بعد فرضیت کا خدشہ ختم ہے تو قیام اللیل ثابت ہے، انفرادی ثابت ہے، 12 مہینے ثابت ہے، 11 مہینوں میں رات کے آخری پہر میں، اور اس میں آپ کی مرضی ہے. اگر کسی میں سٹیمنا ہے وہ ثلث اللیل پڑھ لے، 1/3 رات ابتدا میں جیسے ہم پڑھتے ہیں. کسی کا زیادہ سٹیمنا ہے وہ اگلے گروپ میں آ جائے، آدھی رات کے لیے قیام کر لے. کسی کی ہمت ہے وہ پوری رات کرے. لیکن مقصد کیا ہے، یہ روایت مت بھولیے، من قام رمضان احتسابا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ. جس بندے نے رمضان کا قیام تھوڑا کر لیا، زیادہ کر لیا، لمبا کر لیا، امام کے ساتھ کر لیا، امام نے سلام پھیرا چلا گیا، رات کے پہلے 2 گھنٹے میں قیام کر کے وہ چلا گیا ہے، امام نے سلام پھیرا وہ بھی چلا گیا ہے، یہ گھر جا کے سو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دیں گے جتنا کو بندہ پوری رات کھڑا رہا ہے. یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے، مرشد کامل کا، کسی عام بندے کی بات نہیں ہے. ساری رات عبادت میں، لیکن قیام کر کے جا کے آوارگی میں، فضولیات میں، لغویات میں. ہماری رمضان کی راتیں کسی اور طرح رنگین ہوتی ہیں، ان سے بچنا بھی ضروری ہے. تو قیام کی سمجھ آ گئی کہ میرے محبوب نے انفرادی بھی کیا، جماعت میں بھی کیا، صحابہ کی جماعت کو بھی دیکھا، ایک فرضیت کے خدشے سے چھوڑا، جب وہ ختم ہو گیا تو ہم اپنے لیول پہ ہیں. وہ ہم آدھی رات کریں، تہائی رات کریں، فل نائٹ کریں، لیکن یہ اجر مت بھولیے گا کہ جس نے بھی رمضان کا قیام کیا اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. کون ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے؟ دوسری چیز آپ نے فرمایا سحری کیا کرو. قیام ہو گیا، اب سحری کی تیاری رمضان میں. میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں تھوڑا سا پھر قیام کی طرف، یا قیام مکمل کر لوں پہلے. ایک مسئلہ اس میں اور رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ قیام کتنی رکعت کیا جائے. ایک تو ہے کتنے دن، کتنی رکعت کیا جائے. میرے بھائیو، اگر کوئی مسنون پوچھے گا تو میرا جواب ہے کہ 8 + 3 = 11. اگر کوئی کہے کہ فقہائے امت، علماء امت کیا کرتے ہیں، دنیا کیا کرتی ہے، تو میرا صاف سیدھا جواب ہے کہ بے شمار اقوال ہیں. اگر کوئی اپنے استاذ کی، اپنے امام کی، خطیب اور دائی کی سنت پہ چلنا چاہتا ہے تو 20 رکعت بھی موجود ہے، 20 + 3 = 23 بھی موجود ہے، 16 کا قول بھی موجود ہے. مزید بڑھنا چاہتا ہے 27 کا قول بھی ہے، 33 کا بھی ہے، 36 کا بھی ہے، 37 رکعتوں کا بھی ہے. جناب والا 39 کا بھی ہے، 41 کا بھی ہے، 47 رکعتوں کا بھی قول ہے. رکعتین رات میں شروع کر دو، 2 رکعتیں پڑھو، لا حد لہا، کوئی حد نہیں ہے، 100 نفل بے شک پڑھ لو. یہ ہے فقہا کی باتیں، علماء کی باتیں، اپنی رائے کہ رب کے لیے قیام کرنا ہے. مگر میرے مرشد کامل نے جو اپنی سنت دی ہے، جو اپنی طریقت دی ہے، جو اپنی تعداد دی ہے، جو عدد ادا کیا ہے، صحیح اصح روایات کے اندر وہ 8 + 3 = 11 ہے. باقی جناب کی مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے. سمجھ اپنی اپنی، عطا اپنی اپنی ہے، ثواب میرے اللہ نے دینا ہے. کوئی کہے کہ مسنون اتنی ہے اگلی رکھتے ہیں تو وہ مسنون نہیں ہے، روایتیں صحیح نہیں ہیں. صحیح وہی ہے جو محبوب نے دی. ہم اتنی کیوں پڑھتے ہیں کہ بھائی ہمیں محبوب سے آگے قدم رکھنے کی نہ اجازت ہے، نہ ہمت ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہیں پہ رک جائیں جہاں محبوب نے روکا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. باقی ہم کسی سے شکوہ نہیں کرتے،
لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اداؤں پہ غور کرنا. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ نماز چور ہیں، صرف فرض پڑھتے ہیں. اللہ کرے تیری بات سچی نہ ہو، تیرا حسن ظن، اللہ اس کو سلامت رکھے. ہم بیت اللہ میں 2 رکعتیں جب فجر کی پڑھتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا تھا سنتیں جو گھر پڑھ کے آئے گا اسے مسجد میں 2 رکعتیں پڑھی، مسجد الحرام میں تو 2 لاکھ ثواب ملا، 1 رکعت کا 1 لاکھ، 2 لاکھ رکعتیں. اگر میں گھر میں 2 سنتیں پڑھ کے آتا ہوں تو میرے اسی مرشد کامل نے کہا ہے کہ ان 2 لاکھ سے زیادہ ثواب گھر میں ہوگا. یہی معاملہ مسجد نبوی کا ہے. الحمدللہ میرے مشائخ، میرے علماء، میرے اساتذہ، ہم نے ان کی تنہائیاں دیکھی ہیں، نماز چور نہیں ہوتے، وہ افضل جگہ پہ محبوب کی سنت کو سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. رہی اگلی بات کہ تعداد میں ہم کم پڑھتے ہیں، لیکن تجھے یاد ہوگا میرے محبوب نے ساری رات بھی لگائی ہے تو 11 رکھتے، آدھی رات لگائی ہے تو 11 رکھتے. میرے محبوب نے اگر 1/3 رات لگائی ہے یا 1/4 تو بھی 11 رکھتے. اس کے اندر تلاوت کی مقدار کم و بیش ہوئی ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ ہم سے پہلے 23 پڑھ کے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی ہمارا 11 نہیں ہوئی ہوتی، پتہ نہیں چور کون ہے. الزام پھر بھی ہمیں پہ. اور دنیا کا ورلڈ ریکارڈ جو بنا ہے گینیز بک میں گیا ہے، وہ ماشاءاللہ 7 منٹ کے اندر 23 رکھتے با جماعت پڑھی گئی ہیں. اس سے بڑھ کر کے دین کے ساتھ محبت کہوں، مذاق کہوں یا پیار کہوں یا عقیدت کہوں یا اس کو سنت کہوں یا بے ادبی اور بد تہذیبی کہوں. حضرات گرامی، وہ نماز جس میں خشوع اور خضوع مطلوب ہے، وہ تلاوت کی جس میں ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل مقصود ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہم ایک اعزاز اور ایک طریقہ اور ایک میرٹ رکھتے ہیں. ایک سوال اکثر کیا جاتا ہے، حرمین میں 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائیو ایک جملہ اچھی طرح سن لیں. میرے نزدیک دین میں حجت یا رب کا قرآن ہے یا میرا مرشد کامل کا قول فعل عمل فرمان ہے. جو آپ کریں گے وہ دلیل ہے. دنیا جو مرضی کرتی رہے وہ خود دلیل کی محتاج ہے. حرمین کا عمل ان کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں. مجبوریاں میں گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلے یہ اہل حرمین کا عمل ہم حجت نہیں سمجھتے. اگر یہ ہوتا تو امام مالک کا موقف تھا کہ مدینہ والے جو عمل کرتے ہیں انہیں باقی پوری دنیا کے شہروں پہ حجت حاصل ہے، باقیوں کا فعل نہیں مانا جائے گا. مدینہ کیونکہ مدینہ محبوب کے قریب رہا ہے، انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. اور امام مالک کے اس موقف کو باقی تینوں اماموں نے نہیں مانا. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فقہائے اربعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ چاروں برحق ہے. امام مالک، امام دار الہجرہ، امام مدینہ کا فیصلہ تھا کہ جناب مدینہ والوں کا فعل حجت ہے، باقیوں کے خلاف جو آئے گا میں حجت مانوں گا. باقی تینوں ائمہ نے کہا نہیں. صحیح بات بھی یہی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی سیرت، آپ کا اسوہ حجت ہے، قرآن حجت ہے، لوگوں کا عمل نہیں. آئیے مجبوریاں کیا ہو سکتی ہیں؟ 4 فرقے تھے، 4 کونے تھے بیت اللہ کے، 4 مصلے تھے. یہ تاریخی حوالہ ہے، چیک کر لیجئے گا، ماضی میں پڑھ لیجئے گا. ہر بندہ اپنے کارنر پہ اپنا مصلی بنا کے اسے یہ رکن حنفی ہے، یہ رکن مالکی ہے، یہ رکن شافعی ہے اور یہ رکن حنبلی ہے. چاروں کونوں پہ 4 مصلے، 4 امام. ایک بندے کا اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اذان دے رہا ہے، دوسرا کہہ رہا نہیں 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 یہ نماز نہیں جو یہ وقت تو پہلے اذان دیں دے. اگلا اذان دیتا تو پھر دوسرے بولتے، تیسرا دیتا باقی بولتے، چوتھا دیتا تو کہتے قبیلے دیاں ٹکرا مارن لگے نے، ٹائم لنگ گیا جائے. یہ چکر تھا. اللہ رب العزت نے جب قیادت اور سیادت آل سعود کو عطا فرمائی، جن کا نام سن کے بھی دنیا لفظ یہود اور سعود کو ملاتی ہے، فیصلے انشاءاللہ قیامت کو ہونے ہیں. میں کسی کا بھی وکیل نہیں، میں دلیل کا وکیل ہوں. اللہ قبول کرے. انہوں نے پہلی سیاسی اور دینی اور مذہبی کاوش یہ کی کہ یار یہ مرکز ہے، پوری دنیا میں ہماری یہاں سے تصویر جاتی ہے،
4 मुसल्ले, 4 भाई जरूर हैं, जब चारों पर हक हैं, एक मुसल्ला करो। आर्डर जारी कर दिया गया, 4 मुसल्ले नहीं होंगे, मुसल्ला एक होगा। ईशा एक मुसल्ले पे एक इमामत की क़ियादत में हुई। उसके बाद क्या देखा गया? एक तो लोगों को इमाम हरम बनने का बड़ा शौक होता है, वहां एक जमात करवा ली, बाद में जी मैं उत्थे जमातां कराउंदा रहा। कहीं 2 बंदू में दर्स दे लिया तो मैं वहां मुदर्रिस से मस्जिदुल हराम या मुदर्रिस से मस्जिद नबवी, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा। ज़ौक़ है, अल्लाह कबूल करे। लेकिन जिन लोगों ने 20 पढ़नी थी या 23 पढ़नी थी, जब इमाम के साथ वो 11 रखते हो गई तो अलग हो गए, कहने जी साड़ी ते नमाज रहिंदी है, साड़ी ते नमाज रहिंदी है। किसी ने वहां, किसी ने वहां, किसी ने वहां। उन्होंने कहा जी इसी के लिए तो हमने कोशिश की थी कि मुसल्ला एक हो जाए, ये फिर जगह जगह पे जमाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। मीटिंग बुलाई गई, कहा गया कि इसका हल निकालो। हर एक ने कहा नहीं जी हमारा मौकफ सच्चा है, लिहाजा हमने वही करना है जो हमारा मौकफ है। लिहाजा उन्होंने इंतजामी फैसला लिया कि इमाम बदल दिया जाए 10 के बाद। जिन्होंने सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है वो चले जाएं, घर में जाके वितर पढ़ लें, और वो सवाब भी मिल जाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिसने इमाम के साथ नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम मुनसरिफ हो गया, चला गया, ये भी साथ चला गया, रात भर अल्लाह उसकी इबादत में लिख देंगे। जिन्होंने सुन्नत के मुताबिक पढ़नी है जाए, और जो ये समझते हैं कि नहीं 20 हैं, इमाम बदल दिया गया, वो भी पढ़े, ठीक हो गया, मामला हल हो गया, चलता नजर आ रहा है। ये एक इंतजामी तारीखी मसला है। बाकी रह गया कि जनाब वो नहीं जी वो 20 पढ़ते हैं मानो, तो मेरे दोस्त इल्तिजामी जवाब ये है, अल्लाह जल्दी समझ दे देगा, कि आप भी अहले हरमैन को हर बयात में हुज्जत नहीं समझते। अगर उनकी 20 रकत तरावी हुज्जत और दलील है तो फिर जो जो वो करते हैं दलील मान लो, वहां भागते क्यों हो? सबसे पहले वुजू में आपने उन लोगों को नहीं देखा होगा कि यूं गर्दन पे मसा करें। जनाब क्यों करते हैं, दें हरमैन का हवाला। आपने उन्हें नहीं देखा होगा कि वो तयम्मुम में यूं भी करते हूं, जनाब करते हैं, तो हरमैन को अगर 20 रकत में सही है तो यहां भी मान लें। जनाब इसी तरह आजान के शुरू में आपने सुना होगा कि सलात नहीं कहते। जनाब अगर हुज्जत है उनका फेल 20 रकत, तो यह भी उनकी अदा ले लें, उन्होंने छोड़ा हुआ है। आप कहेंगे जी सारे नहीं करते, जी जो करते हैं वो भी आए, दूसरे भी आए। वो अजान दोहरी भी कहते हैं तरजीह के साथ। मक्का में जनाब अबू महजूरा को महबूब ने सिखाई थी, होती है वहां पे, तो जनाब आप वो भी ले लें, वो आप नहीं लेते। फिर वो तकबीर इकारी कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया सुनती है, तो जनाब इसको हुज्जत मान लें। दिन में 5 मरतबा डेली है, वो तो चले साल बाद है ना, ये डेली है। फिर उसके बाद आइए, वो लोग बैतुल्लाह में किसी भी वक्त इबादत से नहीं रोकते, और जनाब कह रहे होते हैं असर के बाद मकरूह वक्त है, इबादत मत करें, तो वो भी ले लें। आ जाए नमाज में आए, रफुल यदैन, इसके साथ फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते हैं, पढ़ने के कायल हैं। जनाब हरमैन शरीफैन का अमल लीजिए, आमीन बिल जहर कहते हैं, दुनिया सुनती है। अगर उनका फेल हुज्जत है तो यह भी लीजिए। वो जनाब सजदे में जाते हुए हाथ पहले रखते हैं, रखिए, 2 सजदों में आराम से बैठ के रब्बिक फिरली पढ़ते हैं, पढ़िए। वो 2 सजदों के बाद जलसा इस्तिराहत करके आराम से फिर उठते हैं, कीजिए। वो तशाहुद में उंगली या हिलाते हैं या रोकते हैं या दायरा बनाते हैं या 53 का इशारा बनाते हैं या हरकत देते रहते हैं, जनाब कीजिए। सलाम फेरने के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं करते, छोड़िए। जनाब हरमैन वाले वितर 2 तरीकों से पढ़ते हैं। ये जो उनकी 20 रकत की दलील दे रहे होते हैं ना, वितर साथ नहीं पढ़ते, भाग जाते हैं। मैंने 6 साल ये मंजर देखा है। और बड़े साथियों को रोक के पूछा, जनाब इनकी 20 ठीक है, तो ये नहीं वितर नहीं ठीक है। क्यों? वितर कैसे पढ़ते हैं? मेरे मुस्तफ़ा का वितर पढ़ने के तरीके 2 हैं।
یا تو آپ شروع کریں لگاتار 3 پڑھیں، پہلی پڑھ کے بھی اٹھیں، دوسری پڑھ کے بھی اٹھیں، تیسری پڑھ کے بھی اٹھیں۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری رکعت میں قل ھو اللہ۔ پھر اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر رفع الیدین کیے، اس کے بعد قنوت وتر فرمائی ہے، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ کی ہے۔ اب جناب دوسرا طریقہ یہ، آخر میں آپ نے سلام پھیرا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے تشہد بیٹھ کے سلام پھیر دیا، تیسری رکعت الگ سے پڑھی ہے۔ یہ 2 طریقے میرے مصطفیٰ کے ہیں۔ مغرب کی نماز کے سٹائل میں میرے پیغمبر نے وتر نہیں پڑھا، جناب 2 رکعت پڑھ کے بیچ میں بیٹھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہیں۔ ان حرمین والوں کے پیچھے وتر اس لیے نہیں پڑھتے کہ یہ ہمارے طریقے پہ نہیں پڑھ رہے۔ تو پھر جناب اتنے سارے کام اگر آپ چھوڑے ہوئے ہیں، ایک کام کریں، یا سارے لے لیں یا جہاں باقی چھوڑے ہوئے ہیں اس کو بھی لے۔ ہمارے نزدیک حجت حرمین والوں کا عمل نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد میں بڑھ رہا ہوں، دوبارہ آتا ہوں۔ جناب رات ہم نے قیام کر لیا، جا کے آرام کریں، صبح کے لیے تیار ہوں، سحری کریں۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، میرے مرشد نے کہا ہے۔ میں یہاں یہ اخذ کرتا ہوں، فیصلہ لے لیں آج سے، اگر آپ کا سحری میں کوئی حصہ نہیں ہے تو آج سے سوچیں، صرف ایک بیٹی کی یا ایک بہن کی یا ایک بیوی کی یا ایک بھابھی کی یا ایک نند کی یا ایک ساس کی یا ایک اماں کی یا کسی ایک کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ باقی مزے سے سوئے رہیں اور انہیں آخری وقت اٹھاؤ، نہیں نہیں ہلے ٹائم نہیں ہوا، میں نہ چھیڑے آج۔ یہ تو ذوق کی باتیں ہیں، یہ تو شوق کی باتیں ہیں۔ اٹھیے، کوئی دہی لینے کے لیے، کوئی محبتوں اور چاہتوں سے دسترخوان لگانے کے لیے، کوئی کٹنگ کے لیے، کوئی کچھ جتنا حصہ ہوتا ہے اس میں ڈالو۔ یہ سحری کا ایک ایک پل برکت ہے، صرف کھانا برکت نہیں ہے۔ دل سے کینے نکال کے، محبتوں کے ساتھ، تعاون کے ساتھ۔ میں شہر گجرانوالہ میں فجر کا ہمارا درس ہوتا ہے، آپ یقین کریں ہمارے یہاں نیندیں پوری نہیں ہوتی، وہاں فجر کے وقت 3 ہزار سے زیادہ نفری مردوں عورتوں کی ہوتی ہے، اور فجر کے 25 منٹ بعد 30 منٹ بعد درس شروع ہوتا ہے، 50 منٹ کا ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا ذوق دیکھا ہے، اللہ ہم میں بھی پیدا کرتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا لیٹ گئے، ایک ساری رات بھی جاگتی رہی کام میں، برتنوں میں، پھر اسی طرح یہاں بھی، اس کے بعد دوپہر کو بھی، روزے کے ساتھ بھی۔ اس برکت کو ہم نے سمیٹنا ہے، اور اکثر یہ عادت ہوتی ہے نو ستا رہن دو، انہیں کیڑا رکھنا ہے، نہیں، اٹھاؤ، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے نہیں بھی رکھنا، 2 لقمے لے لو، ایک نوالا لے لو، دودھ کا گھونٹ لے لو، ایک لسی کا گھونٹ، پانی کا گھونٹ لے لو، ایک کھجور لے لو، مزہ آئے گا انشاءاللہ، زندگی میں برکتیں دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے کھانا کب تک ہے۔ ساری دنیا آپ پہ پابندی لگائے گی، اعلان کرے گی، حضرات ضروری اعلان سنو، روزے دا ٹائم ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دو۔ آپ اور میں اس ٹون پہ لگے ہیں، یا ایک وہ پٹاخہ سا بجتا ہے، یا بعض مسجدوں میں سائرن ہوتا ہے۔ یہ لائف ٹائم ہمارے پاس وقت ہے، پورا سال جب دل کرے، نماز کا ٹائم، اذان کا ٹائم، روزے کا ٹائم دیکھ لیں۔ طلوع فجر کب ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے۔ لیکن ماشاءاللہ اللہ بھلا کرے ہمارے بھائیوں کا، میں سیری پہ ابھی افطاری پہ آنا ہے، سارا سال جو ہم سے اذان آدھا گھنٹہ بعد کہتے ہیں، آپ گارنٹی کے ساتھ ہماری کہیں بھی اذان کے اوپر روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ایک ٹائم، ایک عادت، ایک انداز رکھا ہے ہم نے۔ اور اگر سحری کے لیے جگانے کا اور وارننگ کا سسٹم ہے، یہ بھی رب نے میرے مسلک کو عطا کیا ہے۔ صحیح بخاری، آپ نے خود کہا حضرت بلال جب اذان کہیں تو کھانا پینا بند مت کیا کرو۔ کیوں؟ وہ کس چیز کی اذان ہوتی تھی؟ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ قَائِمَكُمْ، اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اٹھ جائے، اور اگر کوئی قیام کر رہا ہے تو اپنا قیام وائنڈ اپ کر لے، مختصر کر لے کہ تھوڑا ٹائم ہے، میں باقی میں سحری کر لوں۔ آپ نے روزہ کب چھوڑنا؟ جب ابن ام مکتوم اذان کہے، انہیں کہا جاتا تھا صبحت فجر ہو گئی ہے، وہ اذان کہتے تو پھر روزہ بند کیا جاتا، کھانا پینا بند ہوتا۔ اور میرے مرشد نے کہا
میری امت تب تک بھلائی پہ رہے گی جب یہ سحری آخر وقت میں کرے گی۔ اکثر لوگ رات 12 بجے کھا کے چل ہوں تراویاں پڑھیاں ہوں کھا لیا، سویرے پتہ نہیں اٹھیا جاندہ کہ نہیں، ماشاءاللہ اس ویلے نیند پیاری کر لی 9-10 بجے، یار بس ہو گئی ہے، رویا بہت لگن ڈیا ہے، اچھا چل لیا یار پانی چھاڑ ہی لینا، یہ کہڑا کوئی ایڈی اللہ نے مشکل نہیں پائی۔ نہیں میرے دوست، فلائٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے تو آخری سواری بن کے بیٹھتے ہیں۔ میں نے اکثر نوٹ کیا، بیٹھے رہتے ہیں مزے کے ساتھ، یار ہلے بڑا ٹائم پہ ہے، لیکن میرے مرشد نے کہا کہ اینڈ پہ طریقہ کار رکھا، وہ ہم نے اعلان کی نظر کر دیا۔ اور ماشاءاللہ جو پورا سال ہم سے آدھا گھنٹہ بعد اذان کہتے ہیں، ادھروں کیا کھانا پینا بند کر دو، ادھر اذان شروع، ابھی ٹائم ہوا یا نہیں ہوا، کوئی اٹھا یا نہیں۔ پھر کوئی غریب کہتا ہے جی ایمرجنسی بن گئی ہے، میرے سے نہیں کھایا گیا، نہیں پیا گیا، مجبوری بن گئی ہے، تو ایمرجنسی کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے کہا اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے، کوئی سبب بن گیا ہے، اس کے پاس جو برتن میں ہے جو کچھ ہے وہ کھا لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ جب مرشد اجازت دے رہے ہیں تو اور کون ہوتا ہے آپ کو روکنے والا؟ آپ زیادہ پرہیزگار ہیں مرشد سے، رہبر سے، رہنما سے، کائنات کے سب سے بڑے مفتی اور امام الانبیاء سے، ان سے بھی بڑا فتویٰ ہوگا کسی کا؟ نرمیاں ڈھونڈنی ہو تو ہزاروں ڈھونڈ لیتے ہو، مصطفیٰ نرمی دے جرابو کے مسے کی نہیں لینی، کسر کی دے نہیں لینی، نماز جمع کرنے کی دے نہیں لینی، روزہ رکھتے ہوئے اگر کوئی مسئلہ بن گیا اذان ہوتے نو 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 نو، چلیں تیری مرضی نہ لے، لیکن ہم الحمدللہ اپنے محبوب کی ان نرمیوں کو۔ لیکن ایک ایسی بھی پارٹی ہے جڑا فائدہ اینا کہ چک دیے سارے پاسے اذانہ ہو کے کہندے جڑی آخری اذان ہے وہ تے چھڈنا، یہ بھی قطعاً مناسب نہیں ہے، یہ نہیں مناسب ہے۔ اگلی بات، میں نے روزہ رکھ لیا، یہاں رکیے 2 منٹ کے لیے، میرے مرشد پہ قربان جاؤں، ساری دنیا کے پھولوں تو نچھاور کر کے رکھ دوں، کیا کیا رہنمائی کر گئے۔ کہا پہلی امتوں پہ رمضان میں ازدواجی تعلقات منع تھے، ہم تمہیں کہتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہیں ازدواجی تعلقات کی اجازت ہے۔ حضور آخری لمحات ہے، میں نہا نہیں پایا، سیری کر لوں، عورت سیری بنا لے، کہ عورت سیری بنا سکتی ہے، مرد اسی حالت میں سیری کھا سکتا ہے وضو کر کے۔ حضور سیری کھا لی، اب سانو اکثر کہندے کھا کے نہیں نہائی دا، میرے محبوب کھا کے سیری کر کے پھر نہا کے، یہ حکمت اور طبابت اور اجازت اور نرمی ہے میرے مصطفیٰ کی۔ جماعت کے ساتھ ملنے سے پہلے نہا لو۔ کیا اس حالت میں روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ مکروہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کبھی یہ کام نہ کرتا، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اتنی نرمی رکھی۔ اچھا جی دن چل رہا ہے، روٹین بنی ہوئی تھی، آفس میں گئے تو چائے، تھوڑی دیر کے بعد پانی، کبھی کوئی پانی پی لیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، ماشاءاللہ بریانی بھی کھا لی ہے، پھر یاد آیا میرا روزہ سے۔ حضور کہتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے، آپ کو بھول چوک معاف ہے، روزے کو چھوڑے مت۔ دنیا آپ کو کہے گی تو روٹی کھان ڈیا سے، اللہ کہتے ہیں نہیں، میں پھر بھی اجر لکھ دوں گا، میرے بندے نے بھول کے کھائی ہے، یہ میرا فضل ہے، اس پہ لکھ دو، میں پھر بھی اس کے اجر میں کمی نہیں کروں گا۔ یار میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میرے مرشد آپ کے دین میں نرمی کتنی ہے، خیال کتنا ہے، امت کا لحاظ اور پاس کتنا ہے۔ اچھا جی چڑی روزہ بچہ رکھ رہا ہے، وہ بھائی بچے پہ روزہ فرض نہیں، وہ جب مرضی چھوڑ دے، ریہرسل کرواؤں گا میں، لیکن یہ جو فتوی ہے نا، نہ انہوں پانی دے ٹب چ پا دو، یہ تے چھٹے مارو، یہ اتنے سٹو، انہوں روکو، انہوں ڈکو، وہ بھائی ایسے نہیں، بچے کا اعتماد بحال کرو کہ واش روم چ جا کے نہیں پینا، بیٹا سامنے جتنی ہمت ہے بسم اللہ، جب آپ جوان ہوں گے آپ پہ روزہ فرض ہوگا، پھر آپ رکھ لینا، ابھی ریہرسل ہے۔ اور سب سے زیادہ شوق روزے کا بچوں کو ہوتا ہے، ان کو روکے مت، مگر جب یہ کھولنا چاہیں انشاءاللہ آج 1 گھنٹہ رکھ سکتا ہے، کل 2 سے، یہ آہستہ آہستہ آنے والے سالوں میں جوان ہونے تک یہ پورا رکھے گا، کمال رکھے گا۔ اگلی بات، جناب عصر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس دوران میں روزہ رکھے ہوئے میں سفر کر کے آیا ہوں، واپس آیا تو میرے منہ چ کنی ساری مٹی اندروں کھنگار نہ لاؤں ڈئی ہے، روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں، ہوا کا تعلق پھیپھڑوں سے ہے، آپ کے معدے سے نہیں۔ جیسے ہوا اندر لی جا سکتی ہے، انہیلر بھی لیا جا سکتا ہے بیماری میں، سانس کا مسئلہ ہے، روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا، تعلق پھیپھڑوں سے ہے۔ ناک کا میٹر ہے، گلے کا میٹر ہے، اپنا کھنگار اپنا تھوک اندر چلا گیا، روزہ مکروہ؟ نو 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 نو، ایسی بات نہیں ہے، کہ جان بوجھ کے کرنی نہیں، آ گئی ہے، نو پرابلم۔ سرما ڈالا ہے گلے میں جائے گا، کوئی پرابلم نہیں، مسواک کر سکتے ہیں، کی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
कुल्ली की जाएगी, मुंह तर रखा जाएगा और नाक में पानी चढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना नहीं कि वो बिल्कुल शदीद मुबालगा, उससे मना कर दिया गया। ये वो मोटी मोटी चीजें हैं। आप ताकत के लिए इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, कोई इमरजेंसी है, पहले बता चुका हूं, बीमारी में आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप समझते हैं नॉर्मल मैटर है, चले हो गया। हजरात, इसी के साथ अफ्तारी का टाइम हो रहा है। सुन्नत तरीका पहले सुन लें, फिर अपना रवैया देख लें। एक सर्वे के मुताबिक हम सबसे ज्यादा रमजान में खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये डाइटिंग प्लान था, हर हफ्ते में 2 दिन, सोमवार और जुमेरात का, हर महीने में रोशन रातें 13, 14 और 15 की रात। यह साल के बाद डाइटिंग प्लान था 1 माह का 29 दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हम इसमें उसकी धज्जियां उड़ाते हैं शायद कभी उड़ाई। पहले हम इतना खाते हैं, आ भी आउण दे, वो भी आण दे, अखा नहीं भर दियां, ढिड भर गया, और भी दे दे, फिर गुड़, फिर उसके बाद 2 मिनट लेट ना लवां, फिर ऐदा ऐदा हुंदा ना, ते अंदरों मशक की आवाज आउंदी, कहंदा हुण पुत्रो तुसीं जाओ, मेरे कोल तो नहीं जा हुंदा। मेरे मुस्तफ़ा का सादा सा तरीका है, आपको रुतब ताज़ी खजूर मिल गई तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिली तो कोई खुश खजूर ले ली, पानी का गिलास भी नहीं, चुल्लू, 1-2 चुल्लू घूंट, कुर्बान ना जाऊं उस हस्ती पे, उस सादगी पे। ये लेके आके जमात, हमारा माशाल्लाह आधा पौना घंटा वो सेटअप ही नहीं खत्म होता। खा पी लो, जिंदगी का आखिरी खाना, जो पता नहीं कल जीना है कि नहीं जीना। पढ़ना क्या है? बिस्मिल्लाह। क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाह। भूल गए हो तो पहले बिस्मिल्लाह, फिर अव्वलहु आखिरहु। उसके बाद आपने जब लुकमा लिया है, एक घूंट लिया है, प्यास तो उसी वक्त देख के मर गई थी, खत्म हो गई थी। ज़हब ज़मअ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र। इंशाअल्लाह हम जिस मेहमान के मुंतजिर होते हैं वो आ जाए तो अभी साथ ना भी बैठा हो, भूखा तो उदू उड़ जाती है। की ख्याल है जनाब? बच्चे को कभी देखना हो, जरूर अफजा जामे शीरी हमारे लोकल मशरूबात को देख के कितना मुरझाया होता है और फैसला करता है कल नहीं रखना, अगले दिन सब तो पहले उठ के फिर बैठा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये नौयत ऐसी रखी है कि मुरझाने वाले को तरोताजगी ऐसी देते हैं, फरहत ऐसी देते हैं, खुशी ऐसी देते हैं। आज लिस्साइम फरहतान, 2 खुशियां हैं, रोजे के वक्त भी और जब कल रब को मिलेगा तब इसका अजर देख के। तो ये रोजे की अफ्तारी, आखिरी गुजारिश, बड़ी सारी बातें थी कह सकता था, लेकिन टाइम मुकम्मल मुर्शिद का, अल्लाह अकबर, रहनुमाइयां जारी है सारी हैं। अक्सर लोग आपको मिलेंगे, टाइम हो गया है, जो सुबह कह रहे थे ना हजरात टाइम खत्म हो गया है, खाना पीना बंद कर दो, ये अब भी कह रहे होंगे नहीं 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 नहीं, ये भाबियां दी अजान हुई। मेरे दोस्त, हम अपनी अजान नहीं कहते, रब की कसम हम अपनी अजान नहीं कहते, ये रब की दी हुई है। मेरे नबी के यारों को ख्वाब में मेरे नबी की तकरीर है और मेरे मुस्तफा का फेल और मुर्शद कामिल का अमल है। सूरज गुरूब हो रहा है, साथ में यार सफर है जनाबे बिलाल, कहा पानी दो, खजूर का महबूब हाले थे नजर आउन दिया है, रोशनी है। आपने कहा टिक्की गुरूब होगी जी। फरमाया इज़ा अकबल अल-लैलु मिन हाहुना व अदबर अन-नहारु मिन हाहुना, जब इधर से सूरज गुरूब हो, इधर से रात का आगाज हो, फकद अफ्तर अस्साइम, रोजेदार रोजा खोले या ना खोले उसका रोजा खुल गया, उसका रोजा खुल गया। जनाब आप 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, मेरा एक मशवरा है, 3 मिनट भी एहतियात थोड़ी है, जो तुसी एहतियात करनी है फिर 10 मिनट भी थोड़ी है, साढ़े नाल टुरो। फिर अगर बात एहतियात की होती ना, मैं शायद 3-3 रातें भी एहतियात कर लेता। जितना स्टेमिना है बंदा इस्तेमाल तो करता है ना। पानी में हम मुकाबला नहीं करते टुबकी लगा के सांस किसकी लंबी है, कुर्राए किराम लंबी सांस के मुकाबले नहीं करते। अगर लंबी टाइमिंग ही करनी थी तो वो साइज कहां है जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। लिहाजा रोजे का साइज वही रखी है जो आप साइज देते हैं ना टेलर को। इन्नी क माड़ी जी को कफ लंबी कर देना, 100 गल्लां सुणाउंदे जे। वो कहा जी मैं एहतियातन रख दिता, जनाब का कद वधन डिया सी, उम्र वधन डई सी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम अपने मुस्तफ़ा के साथ उसी हद तक चलते हैं, जहां वो चलाते हैं वहीं पे रुकते हैं, जहां वो रोकते हैं
کافی سارے موٹے موٹے مسئلے مسائل جو ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ بہترین مہینہ آئے، محبتوں سے بڑھیں اور اپنے جتنے بھی کمی بیشی اور گناہ ہیں رب کے حضور رکھیں، اور پھر اس روزے کے لیے بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں، دوست احباب ان کو تیار کریں، کیونکہ یہ معاملہ محبت کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جن کی محبت اللہ سے ہوتی ہے. اگر لوگوں کی محبت میں کھانے چھوڑے جا سکتے ہیں، بھوک ہڑتالیں ہو سکتی ہیں، تو رب کے کہنے پہ بہترین ڈائٹنگ پلان پورے مہینے کا، اجر بھی، ثواب بھی، سواد بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا نے بڑے بڑے مرشد بنائے ہوئے ہیں. ایک وہ بھی مرشد ہے جسے رب نے ہمارا رہنما بنایا. ارشاد نبوی کہتے ہو، ارشاد ربانی کہتے ہو، تو دنیا کی سب سے بہترین رہنمائی زندگی کے ایک ایک موقع پہ، ایک ایک فیلڈ میں، ہر جگہ پر اگر مکمل کہیں سے رہنمائی دیانت داری کے ساتھ اور ایمانداری سے ملتی ہے تو وہ مرشد کامل حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، دوستوں کو دعوت دیتے ہیں. دعوت اچھی لگے تو بسم اللہ، نہیں تو زبردستی کا سودا نہیں بیچتے. اس کے بعد ایک سوال ہے، نرینہ اولاد کے لیے دوائی لینی جائز ہے یا نہیں؟ رہنمائی کر دیں. بھائی سنیے، بیٹے اور بیٹیاں بنانا یہ اللہ کا کام ہے. کوئی بیمار کر کے تیسری جنس بن جائے تو تب بھی اللہ کا کام ہے. وہ بانج کر دے نہ دے تو بھی اس کا کام ہے. جڑواں بیٹے دے دے، اکیلی بیٹیاں دے دے، یا ملی جلی بارش کر دے، یہ اس کے کام ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، فقہا نے، محدثین نے، ڈاکٹرز نے، اطباء نے اس چیز کو رب کے ساتھ چیلنج قرار نہیں دیا. قابل علاج مرض ہے. اصل یہ ہے، اگر کوئی رب کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو الحمدللہ بہتر ہے، گڈ اینڈ گڈ، رب میرا بہتر جانتا ہے میرے لیے جو اچھا ہے. لیکن اگر اس کو بطور علاج لانا ہو تو یہ جسٹ باڈی کی ایک چینج ہے، ایک ٹائمنگ ہے. ہمارے طبیب، ہمارے حکیم، ہمارے ڈاکٹرز اس پہ کام کر رہے ہیں اور جدید ترین الحمدللہ اس پہ ہے. بے شمار لوگوں نے کہا دوا بھجوائی یہاں سے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ عقیدہ یہ رکھو کہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ دیتا ہے، یہ دوائی صرف علاج ہے. نہ حکیم، نہ طبیب، نہ میں، نہ میرا دم، نہ میری دعا، فیصلے اللہ کے ہیں. اللہ نے اکثر و بیشتر کو بیٹے دیے. لوگ اس حوالے سے کچھ میرے احباب کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. قابل علاج چیز ہے، ایک ترتیب ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ہم اپنے فتوے میں غلط ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اگر اس میں صحیح ہیں اور ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے. بہرحال یہ قابل علاج چیز ہے. ایک اعلان ہے کہ جامع مسجد رحمانیہ للبنات یوسف آباد کے اندر 19 مارچ بروز اتوار 9 بجے سے لے کے سپہر تک خواتین کا پروگرام ہے. ملک کی نامور مبلغات تشریف لا رہی ہیں، تو آپ حضرات اپنی ماں بہن بیٹیوں کو تربیت کے لیے اس سیشن میں بھی بھیجیے گا. ایک دعا کا کہا گیا ہے کہ میرا بیٹا امیر معاویہ کل سے حفظ کی کلاس شروع کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیں. اگر حفظ کی کلاس لینے لگا ہے تب بھی دعا ہے، اور اگر پڑھانے کے لیے کلاس شروع کرنے لگا ہے تب بھی دعا ہے. اللہ دل وسیع کر دے، دلوں کے خانے دماغ اللہ آسانیاں فرما دے، جتنی بھی رستے کی مشکلیں ہیں وہ ٹال دے. الہ العالمین جتنے بھی بچے ہیں، دنیا دار ہیں، ان کے لیے بھی یہ رستے آسان کر دے. یہ قرآن کی برکتیں، رحمتیں یہ چلتے رہیں. تو ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک میں جہاں قیام اللیل کرنا ہے، وہاں رمضان میں ایک چیز ہمارے ساتھ آئے گی، وہ ہے اعتکاف. ایک ہے لیلۃ القدر کی تلاش، ایک ہے فطرانہ پر ہیڈ جو ہے
وہ 1 سا 2.5 کلو اس کے لگ بھگ ہے، وہ جنس میں سے یہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد آخر پہ عید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کے اندرونی بیرونی مسائل کے اندر جو عدم استحکام کی ایک روڑ چلی ہے، اللہ ہمیں اس سے تیری عزت کا واسطہ نجات دے دے۔ اللہ ہم تیرے کلمے کے لیے، اللہ ہم عوام کا قصور ضرور ہے، لیکن اللہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں کہ جس قدر حالات پہنچ چکے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما۔ اللہ ہمیں نجات دے ان لوگوں سے جنہوں نے صرف ذاتیات کا مسئلہ بنا کے یہ ایک ڈرامہ یا جو بھی کہہ لیں چلا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے۔